الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وعجل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام اعمال و عبادات خصوصاً نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے. اپنی تمام شرعی حاجات کے پورا ہونے کے لیے اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بآواز بلند فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہماری بات اور گفتگو آداب کے بارے میں ہو رہی تھی. تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کے آداب ہم نے بیان کیے تھے. لہٰذا آج جو ہے وہ آداب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں مسجد میں جانے کی سبحان اللہ. عادت ہے مسجد میں آپ آتے ہیں تو مسجد میں جانے کے یا مسجد کے کیا آداب ہیں. یہ خدا کا گھر ہے. یہ متوجہ ہے خدا کا گھر ہے اور اس کا مسجد کا احترام کرنا واقعاً خدا کا احترام کرنا. اور کہا تھا پہلے مولا کائنات کا کہ میں مسجد میں جانے کو جنت میں جانے سے زیادہ پسند کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم افتخار کرتے ہیں کہ شیعان علی ہے. لہذا مولا کیوں وجہ بھی بیان کی. کہا اس وجہ سے مسجد میں جانے کو میں جنت سے زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ مسجد میں جانے سے میرا رب خوش ہوگا, جنت پہ جانے سے میرا نفس خوش ہوگا. سبحان اللہ. یعنی زیادہ وہاں میں خوش ہوں گا اور یہاں پر کیا ہے میرا خدا اور میرا اللہ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے. لہذا آداب مسجد کی پابندی کریں. سب سے پہلا یہ کہ جب بھی مسجد میں جائیں تو کوشش کریں ہمیشہ باوضو اور با طہارت ہو کر, باوضو ہو اور غسل کیا ہوا ہو. اور اسی طرح جب مسجد میں جا کر دوسرا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. اب یہ روایت کے اندر ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا تدخلوا الا طاہرا, یعنی مسجد میں داخل نہ ہو مگر باطہارت, باوضو اور غسل کے ساتھ باطہارت ہو کر آپ مسجد میں داخل. یہ آداب میں سے ہے. وَإِذَا دَخَلْتَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, اور جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو پھر آداب دوسرا ادب یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں, کعبے کی طرف کیا ہے رخ کر کے بیٹھیں. فرماتے ہیں یہ دوسرا ادب. تیسرا ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو خداوند متعال سے اپنی حاجات کو طلب کریں. جو بھی آپ حاجت رکھتے خدا سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا سے حاجت طلب کریں اور خدا کے جو محبوب ہیں ولی ہیں ائمہ اطہار اور رسول خدا کا واسطہ دیں. خدا ہر حاجت جو ہے وہ پورا کرے. لہذا تیسرا خدا سے حاجت طلب کریں, خدا کا شکر بجا لائیں کہ یہ خدا نے توفیق دی ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ لہذا اس پر شکر بجا لائیں. اور جب بھی مسجد میں جائیں تو مسجد کے اندر کیا ہے صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تینوں آداب معصوم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیے ہیں کہ جب مسجد میں جائیں تو حاجت طلب کریں, شکر خدا بجا لائیں اور صلوات پڑھیں. حضرت امام محمد باقر علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ وسلم فرماتے خداوند متعال سے دعا کریں, خدا سے سوال کریں. وسم حین تدخلوا, جب داخل ہوتے ہیں تو اپنی حاجت کو پیش کریں
خدا کی بارگاہ میں خدا سے دعا کریں، خدا سے سوال کریں تو خدا ہر حاجت کو پورا کر دے۔ فرماتے ہیں وحمد اللہ، اور اسی طرح اللہ کی حمد کریں، وصلی علی النبی وآلہ، اور جب بھی مسجد میں جائیں تو پیغمبر اور پیغمبر کی پاک آل کے اوپر درود و صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ محمد۔ اسی طرح آداب مسجد میں سے ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو ہمیشہ دایاں پاؤں سب سے پہلے رکھیں۔ آداب مسجد میں یعنی واش روم یا ٹائلٹ میں جاتے ہیں تو اس کے برعکس وہاں پہلے بایاں قدم کھبا پاؤں جو ہے وہ، اور یہاں مسجد میں جائیں تو پہلے دایاں سجا پیر جو ہے وہ کیا ہے اندر رکھیں۔ وہ وجہ بھی بیان کی ہے، خدا نہ خاصہ کیا ہے کہ اگر بعض کو کیا ہے وہ طبیعت خراب ہو، بعض کا ذہنی والے سے ٹکراؤ آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے یا بعض کو دورہ پڑتا، کچھ بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، تو انسان دایاں پاؤں رکھیں گے تو پہلا دایاں پاؤں کیا ہے کمزور ہوتا ہے، تو اس سے کیا کریں گے آپ مسجد کے اندر آئیں گے، اور مسجد کے اندر آنے سے خدا خاص آپ کے اوپر لطف و کرم کرے۔ دوسری طرف سے بھی ہے کہ وہاں واش روم میں ٹائلٹ میں جائیں تو بایاں قدم رکھو، اگر وہاں بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بیماری کی وجہ سے ذہنی والے سے ٹکراؤ آتا ہے تو اندر جا کر نہ گریں، باہر گریں۔ سبحان اللہ۔ ٹائلٹ کے شہید نہ بنے بتاتے خود کیا جا کر واش روم میں جو ہے وہ نہ گرے، باہر جو ہے وہ گرے، اس سے کیونکہ دایاں پاؤں جو ہے وہ کیا ہے کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی روایت کے اندر ہے۔ پس مسجد میں جب جائیں تو دایاں قدم رکھیں۔ حضرت امام جعفر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں الفضل فی دخول المسجد، مسجد کے اندر داخل ہونے میں فضیلت، سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان تبدا برجلک الیمنا، جب ابتدا کرے مسجد میں داخل ہو تو اپنا دایاں قدم، دایاں پاؤں جو ہے وہ کیا کرے، اذا دخلتا، جب داخل ہو تو سب سے پہلے دایاں قدم مسجد میں رکھو، یہ آداب میں سے ہے۔ اسی طرح جب مسجد سے نکل رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے الٹا قدم، بایاں قدم، داخل ہو تو دایاں قدم، اور جب نکل رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہے بایاں قدم، الٹا قدم، کھبا پیر جو ہے بالکل لیٹرین کے برعکس۔ وہاں جب جا رہے ہیں تو بایاں قدم رکھیں کھبا پاؤں، اور جب نکل رہے ہیں تو وہ کیا ہے دایاں قدم رکھیں ٹائلٹ کے اندر، آخری قدم آپ کا کیا ہے باہر وہ جو ہے وہ دایاں قدم ہو۔ تو یہاں مسجد میں جب نکل رہے ہیں تو آخری قدم آپ کا مسجد سے نکلتے ہوئے وہ کیا ہے وہ بایاں قدم ہو۔ فرماتے ہیں وَبِالْيُسْرَى اِذَا خَرَجْتَ، اور جب خارج ہوں تو پھر بائیں قدم کو کیا ہے آخری آپ کا مسجد سے نکلتے ہوئے قدم ہو۔ اسی طرح آداب مسجد میں سے ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جائیں تو تحیت مسجد، 2 رکعت نماز تحیت، اگر واجب کا ٹائم ہو تو ٹھیک ہے واجب، نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہی کافی ہے نوافل، لیکن اگر اس کے علاوہ جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، بے نہیں کیا صبح کی نماز کی طرح ہم تو پڑھے سورہ پڑھے اور دوسری رکعت 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے مستحب ہے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر للمسجد تحیتا، حضرت ابو ذر کو خطاب کر کے کہا، یعنی حضرت ابو ذر کے ذریعے سے تمام امت کو گویا پیغام دے رہے ہیں، اے ابو ذر جب مسجد میں جاؤ تو مسجد کے اندر تحیہ مسجد پڑھو، 2 رکعت، یہ مسجد کے احترام کے لیے ہوتی ہے، اکرام کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ خدا کا گھر ہے اور خدا کا گھر جو ہے وہ خاص احترام رکھتا ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز تحیت پڑھے۔ فرماتے اسی طرح جب مسجد میں جائیں تو بہترین جو ہے وہ اچھا لباس کیا ہے پہن کر جائیں، خوبصورت بہترین اچھا لباس کیا ہے وہ پہن کر جائیں۔ روایات میں حضرت امام سجاد علیہ السلام جب مسجد میں جاتے تھے تو بہترین لباسوں میں سے جو بہترین خوبصورت لباس ہوتا تھا وہ پہن کر جاتے تھے۔ اب یہاں بھی کیا ہے خود آیت ہے، سورہ اعراف کی یہ آیت کے اندر حکم ہے، سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت ہے، فرماتے ہیں خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، یعنی ہر مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ اچھا لباس، خوبصورت لباس کیا ہے زینت یعنی مزین ہو کر جاؤ، خوبصورت لباس پہن کر جاؤ۔ فرماتے اسی طرح مسجد کے اندر سونے سے منع کیا گیا،
مسجد کے اندر سوئیں نہیں، مکروہات میں سے ہے، خلاف ادب شمار ہوتا ہے، مگر یہ کہ مجبوری ہو، مگر مجبوری ہو، کوئی عذر کی بنا پر کہیں جاتا ہے اور کوئی نہیں تھی مجبوری کہتا ہے کیا ہے وہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے مکروہ نہیں، اس کے لیے منع نہیں، لیکن بغیر عذر کے بغیر مجبوری کے مسجد کے اندر سونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پیغمبر فرماتے ہیں من ناما فی المسجد، جو شخص بھی مسجد میں سوئے، البتہ بغیر عذر، بغیر عذر کے، ضرور مجبور نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، کوئی اور کیا ہے وہ نہیں تھی، بغیر عذر بغیر مجبوری کے سوئے مسجد کے اندر، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ابتالہ اللہ ببلائن لا زوال لہ، خدا پناہ دے، اللہ تعالیٰ بغیر عذر کے ایسے مسجد میں سوتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بلا اور مصیبت میں گرفتار کر دے جو کبھی بھی اس سے ختم نہ ہو، لا زوال لہ، اس کے لیے کیا ہے زوال نہ ہو، وہ ختم نہ ہو۔ اسی طرح آپ مسجد میں جاتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر مسجد نجس ہے، مسجد کی حتیٰ کہ باہر کی دیواریں، یہ بھی مسجد کے حکم میں ہوتی ہیں، سین بھی اگر مسجد قرار دیا ہوا تو وہ بھی مسجد کے حکم میں ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور خدا نخواستہ مسجد کی کوئی جگہ نجس ہے تو پہلے نجاست کو پاک کرنا واجب ہے، وہ فوراً واجب ہے۔ اگر نماز کا ٹائم کیا ہے وسیع ہے، زیادہ ٹائم ہے، تو پہلے کیا کریں؟ نجاست کو پاک کریں، نجاست کو دور کریں۔ اور یہ بھی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنبو مساجدکم، فرماتے ہیں النجاست، یعنی مساجد سے نجاست کو دور کرو، یہ دور کرنا واجب ہے میں نے کہا، اور واجب بھی کیا ہے؟ فوری ہے، فوراً، جس طرح سلام کوئی کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا فوراً واجب ہے، فوراً، یہ نہیں آدھا گھنٹے کے بعد اسے کہے وعلیکم السلام، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، فوراً جواب دینا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ نجاست کو دور کرے، کیونکہ جتنی نجاست رہے گی اتنی مسجد کی توہین ہوگی، اور خدا تعالیٰ مسجد کی توہین برداشت نہیں کرتا، لہذا فوراً نجاست کو کیا کرے؟ دور کرے۔ اور اسی طرح ایک اور جو چیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے کہ گم شدہ چیز کا اعلان، فلاں گم ہو گئی ہے یا فلاں نے کیا ہو، ایک جگہ پہ گئے تو جو بھی کوئی دکان سبزی والا لے آیا اس کے سبزیوں کا اعلان ہو رہا ہے، کسی جگہ کوئی پھل فروٹ والا ہے تو اس کا اعلان ہو رہا ہے، ہر چیز کی، یہ گم شدہ چیز کا، فلاں کی یہ گم ہو گئی، فلاں کی یہ، ان چیزوں کا اعلان کرنا مسجد سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کام انجام نہ دیں۔ فرماتے ہیں سامع النبی رجلان، پیغمبر خدا رحمت للعالمین نے سنا کہ ایک شخص کو ینشد زالتا فی المسجد، گم شدہ چیز کا کوئی بھی گم، اب حیوانات بھیڑ بکری ہے، گائے بھینس کوئی گم ہو گئی یا کوئی چیز ہے گم ہو گئی، اس کی کیا ہے ذاتی، کوئی بندہ جی گم ہو جاتا ہے، کوئی بھی بندہ گم ہو جائے، کوئی شاید فرق نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں گم شدہ چیز کا وہ اعلان کر رہا تھا مسجد میں، فقال قولوا لا راد اللہ علیکم، اب پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار سر جب رکھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے گم شدہ چیز کا، خود پیغمبر نے کہا قولوا، بلکہ کہو لا راد اللہ علیکم، اللہ کبھی بھی اس کو آپ کو واپس نہ پلٹائے، یعنی گم شدہ چیز کبھی بھی آپ کو نہ ملے۔ پیغمبر اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ مسجد اس کے لیے ہے، مسجد کا یہ مقام ہے کہ آپ گم شدہ چیزوں کا کیا ہے اعلان، پیغمبر نے کہا قولوا، کہو، بلکہ لا راد اللہ علیکم فإنہا لغیر حاجت بنیت، مسجد کی بناوٹ وہ عبادت کے لیے ہے، وہ نماز کے لیے، وہ دعاؤں کے لیے، وہ تعقیبات کے لیے، وہ قرآن کے لیے ہے، گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اور مسجد کے اندر جا کر وہاں آپس میں کیا ہے؟ خرید و فروش کرنا شروع، اب بعض نے انگوٹھیاں لی ہوئی ہیں، بعض اور چیزیں ٹافیوں، اور ساتھ بیٹھے ہوئے کیا ہیں وہ بیچنا شروع کر دے، خرید و فروخت، یا بعض انگوٹھیاں دکھائیں، یا وہ مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ عطر بیچنا، کہ مفت میں خوشبو بھی لیتا ہوں، ساتھ کمائی بھی کرتا ہوں، وہ ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتا تھا وہ کیا ہے عطر جیب میں ڈالے ہوتے اور عطر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیتا تھا۔ مسجد کے اندر معاملہ کرنا خرید و فروش سے منع کیا گیا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں جنبو مساجدکم، مساجد سے دوری اختیار کرو، البیع والشراء،
یعنی خرید و فروش کرنے کو کیا کرو، چھوڑ دو. وہاں اگر خرید و فروش کرنی ہے تو خدا سے معاملہ کرو. خدا سے کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان کو خرید لیا. جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی اپنی چیز. جس طرح نہ سونے والا علی زندگی میں آپ کو کہا ہے ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتا تھے. مولا کائنات 500 کھجوروں کے درخت تھے اور ہر درخت کے پاس جا کر کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا کائنات. لیکن نہ سونے والا علی اور ایک رات پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے بستر پہ شبیہ پیغمبر بن کر سوئے تو خدا نے علی کا سونا اتنا مہنگا خریدا کہ فرماتے قرآن میں اعلان کر دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اے سونے والے، ہم نے تیری جان کو خرید لیا اور اپنی رضائیں تجھے دے. سبحان علی اللہ. تمام رضاؤں کا مالک بن گیا اور خدا نے اسی مقام پر کیا ہے اپنے ملائکہ بلکہ ملائکہ کے سردار جبرائیل اور میکائیل، ان دونوں سے خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، جبرائیل اور میکائیل کو. کیا تم میں سے کوئی حاضر ہے کہ اپنی جان دوسرے بھائی کو اوپر قربان کر؟ تو کوئی حاضر نہیں ہوا، بلکہ ہر ایک نے کہا میرے اللہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ تیری عبادت کر سکیں. تو خدا نے کہا جاؤ دونوں زمین پہ جاؤ، دیکھو وہاں پر ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر. سبحان سونا اللہ. معمولی نہیں تھا، تمام مکہ کے 40 قبیلے بہادر ترین، ان میں سے ایک فرد لیا گیا تھا اور وہ وہاں جا کر تاکہ جو بستر پہ سو رہا ہے اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دے. ٹکڑے وہاں تلواروں کے سائے میں سونا تھا اور کبھی نہ سونے والا علی ایسا سویا. لہذا میکائیل بھی آئے، جبرائیل بھی آئے. حضرت جبرائیل سر کی طرف تھے، میکائیل پاؤں کی طرف تھے اور ہر ایک افتخار کر رہا تھا کہ میرا مقام زیادہ ہے، میں اس کے سر کی طرف ہوں. جبرائیل کہا کہ میرا مقام زیادہ ہے، میں سر کی طرف ہوں. میکائیل نے کہا نہیں، میرا مقام زیادہ ہے، اگرچہ میں پاؤں کی طرف ہوں لیکن زیارت چہرہ علی کی کر رہا ہوں. سبحان اللہ. علی کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں. لہذا اگر واقعا بیچنا بھی ہے خریدنا ہے تو اپنی جان کا معاملہ دی بھی اسی نے ہے. جان دے دی ہوئی تو اسی کی تھی. حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ سب کچھ جان مال ناموس کا خدا سے معاملہ کریں. جس طرح سید الشہداء نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اسی طرح بےہودہ لغو باتیں، فضول باتیں یہ مسجد میں کہنے سے منع کیا. لہذا لغو باتیں، بےہودہ بے فائدہ باتیں کو مسجد کے اندر انجام نہ دے. اسی طرح مسجد کے اندر بلند آواز سے چیخنا، اپنی آواز اونچی کرنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اب یہاں بھی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر من اجاب داعی اللہ وآسن عمارت مساجد اللہ کان ثوابہ من اللہ الجنہ. فرماتے جو شخص مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی دعوت کی اجابت کرتا ہے، اس پہ لبیک کہتا ہے، یعنی مسجد کے اندر خداوند متعال کو پکارتا ہے، جو بھی پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مساجد کی بہترین تعمیر کرتا ہے، بلکہ آباد، فقط تعمیر کرنا نہیں، اس کو آباد کرنا، جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. اور بہترین مساجد کا کیا ہے کہ وہاں خدا کا ذکر ہو اور دین کا پیغام دیا جائے. لہذا کیا ہے تو یہاں فرماتے ہیں پیغمبر کانا ثوابہ من اللہ الجنہ. تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کم از کم ثواب جنت ہے. سبحان اللہ. جنت دے دے گا. فَقُلْتُ كَيْفَ يَأْمُرُ مَسَاجِدِ اللَّهِ. اب یہاں راوی حضرت ابو ذر سے کہا تو حضرت ابو ذر پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ
کیسے ہم مساجد کو آباد کریں، مساجد کو کیسے آباد آباد کیا جاتا ہے. تو یہاں پیغمبر نے بیان کیا لا ترفعون اصوات فیہا، اپنی آوازوں کو اونچا، چیخنا چلانا مسجد کے اندر حد سے زیادہ آواز کو اونچا کرنا یہ مسجد کی ادب کے خلاف ہے. ولا یخاذ فیہا الباطل، باطل یعنی بیہودہ لغو باتیں، فضول باتیں مسجد میں کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اور اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ہے کہ اہل دنیا دار جن کا مقصد فقط دنیا ہوتا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے سے دوری اختیار کریں. وہ آپ کو بھی کیا ہے دنیا کے اندر لگا دیں گے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ ایک قطرہ کی حیثیت نہیں رکھتا، آخرت ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے. لہذا اہل دنیا داروں سے کیا کرو، وہ دوری اختیار کرو. یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں یاتی فی آخر الزمان قوم یاتون المساجد، فرماتے ہیں ایک زمانہ آخر وقت آئے گا، یاتی فی آخر الزمان، آخر وقت ایک ایسا زمانہ آئے گا، قومون یاتی قومون، ایک قوم ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے، یاتون المساجد، مساجد میں آئیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، فَيَقْعُدُونَ حَلْقًا ذِكْرَهُمْ الدُّنْيَا، حلقہ بنا کر بیٹھیں گے دائرے کی شکل میں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوگا، دنیا کے لیے. وہاں پر کوئی مقصد آخرت نہیں ہوگا، نہ خدا ہوگا، نہ رسول ہوگا، نہ اہل بیت ہوگے، نہ فرماتے ہیں خدا کا ذکر، بلکہ ذکرہم الدنیا وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور دنیا کے ذکر کے لیے مسجد میں بعض اوقات بیٹھیں گے. لہٰذا اس وجہ سے دنیا داروں سے جو دنیا کے عشق رکھتے ہوں، مال دنیا کے پیچھے ہوں، ان سے دوری اختیار کریں. فرماتے فلا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ولیس للہ فیہم حاجۃ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو پسند نہیں کرے. حب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. یہ جو کربلا میں تھے ظلم کرنے والے، کس مقصد کے لیے کیا، اصل دنیا کی محبت. تو جس ملعون نے فتویٰ دیا، بہت بڑا قاضی تھا، وہ بھی کیا ہے، دنیا کی محبت، پیسے درہم و دینار کی وہ لالچ میں آ کر. اسی طرح مسجد کو صاف ستھرا رکھو، بہت زیادہ اہمیت ہے. کم از کم ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو مسجد کو صاف کریں. کتنا حتیٰ کہ روایت کے اندر ہے اتنا تھوڑا سا آپ گند کوڑا کرکٹ کیا ہے وہ کہ جس سے آنکھ کے اندر تھوڑا وہ پڑ جاتا ہے، اتنا ذرا برابر بھی مسجد کو صاف کریں گے، کوڑا کرکٹ نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام شرعی حاجات کو پورا کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بھی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کانا سل مسجد، جو مسجد کو کیا ہے صاف کرتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، صاف کرتا ہے. یوم الخمیس ہے، جمعرات کے دن، لیلۃ الجمعہ، شب جمعہ یا جمعرات کے دن کیا ہے مسجد کو صاف کرتا ہے. فاخرج منہ التراب، فرماتے ہیں مسجد سے کیا کرتا ہے، مٹی کو نکالتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، مٹی کو کیا ہے صاف کرتا ہے. فرماتے ہیں ما یضر فی العین، اتنی مٹی، یہ کم از کم ہے، اتنی مٹی کا جو ایک آنکھ کے اندر آ جاتی ہے، اتنے مقدار میں بھی اگر کیا ہے مسجد کو صاف کرتا ہے، مٹی اور گرد و غبار نکالتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کو معاف کر دے گا، سبحان اللہ، گناہوں کو معاف کر دے گا. فرماتے اس طرح مسجد کا احترام کرے، خصوصی احترام. یہ بھی روایت ہے حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل فرماتے محمد. انما امر بتعظیم المساجد، سوا اس کے نہیں کہ مسجدوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، امر دیا گیا ہے. کیوں حکم دیا گیا مسجدوں کی تعظیم کرے، لأنها بیوت اللہ فی الارض، کیونکہ زمین کے اوپر یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے بیت ہے، لہذا ان کی تعظیم کرنے کا خصوصی حکم ہے. فقط ایک دو رہ گئے اس کو ختم، دو جو ہے وہ اور آداب. جس وقت مسجد سے فرماتے نکل رہے ہو تو اسے نکلتے ہوئے بھی کیا کریں، دعا کریں تاکہ نکلتے ہوئے بھی اگر کوئی آپ کی حاجت رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کر دے گا، اگر مسئلت ہوگی تو پورا کر دے گا. یہ بھی حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، جب مسجد میں داخل ہوں
تو فرماتے ہیں پیغمبر کے اوپر اور آل پیغمبر کے اوپر درود و سلام کریں. وَإِذَا خَرَجْتَ فَافْعَلْ ذَلِكَ، جب نکلے تو یہی کام کریں اور ساتھ حاجت طلب کریں. تو کیونکہ جی ٹھیک ہے اللہ داخل ہو تو پھر بھی صلوات پڑھیں نکلتے ہوئے. اور کیونکہ صلوات ایک ایسا وہ فرماتے ہیں ذکر ہے جو خدا کی طرف سے قبول شدہ ہے، اور دو صلواتوں کے درمیان میں آپ جو بھی حاجت طلب کریں گے وہ بھی اس کے صدقے میں قبول ہو جائے گی. بس آخری ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں جائیں مسجد کے اندر بیٹھیں تو قرآن مجید کی تلاوت کریں. فرماتے ہیں کون فرماتے ہیں؟ حضرت امام سجاد فرماتے ہیں انما نصبت المساجد، سوائے اس کے نہیں کہ مسجدوں کو نصب کیا گیا بنایا گیا ہے. فرماتے ہیں للقرآن، قرآن پاک کے لیے. ایک آداب میں سے کہ مسجد کے اندر جتنا ہو سکتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اسی وجہ سے مجھے یاد آیا واقعہ حضرت اویس کرنی، وہ عظیم و شان ہستی، واقعاً اہل بیت کا پیروکار، مولا کائنات کا جنگوں میں ساتھ دیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل چاہتا تھا کہ میں خدا کے ساتھ باتیں کروں کلام کروں تو میں نماز پڑھتا تھا. سبحان اللہ. اور اگر میرا دل چاہتا تھا اب اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو میں کیا ہے قرآن پڑھتا. سبحان اللہ. میرا دل چاہتا تھا تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا تھا کہ اللہ کے ساتھ باتیں کروں، ظاہر نماز میں پڑھ لیں. اور جب میرا دل چاہتا تھا اب خدا میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. خداوند مطالعہ میں ان اور تمام آداب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.